چلے تھے جانوی منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارسون صاحب سے وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے بانی ہم ہیں۔ محترم مقصود صاحب، گلوں کا ہنسنا بدا ہے لیکن چمن سے خطرہ ٹلا نہیں ہے، گلوں کا ہنسنا بدا ہے لیکن چمن سے خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور خزاں جمائے کی رنگ اپنا اگر بہاروں کو نیند آئی۔ میرے بھائیوں موجود ہیں، نیشنل پریزیڈنٹ سعید صاحب، نیشنل جنرل سیکرٹری شفیع صاحب اور عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بہت زیادہ ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا چاہتا، ایک پیغام رکھتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کمیونسٹ، بدھسٹ، جین، یہ تمام قوموں کا ایک ملک ہے، صرف ایک قوم کا یہ ملک نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو قانون بنایا تھا اور اس قانون کے کونسل میں تمام مذاہب کے لوگوں کو رکھا تھا، وہ لوگ جو اس قوم کے لیے درد رکھتے تھے، کڑھن رکھتے تھے، اندر سے ایک تڑپ تھی، بے چینی تھی، بے قراری تھی، انہوں نے اس کو ایک سمویدھان بنایا اور یہ کیا کہ سب کو یہاں جو جمہوری ملک بنا اس میں 4 چیزیں جو ڈالی گئی، ساری قوم کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہوگا، پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، تمام قوموں کو انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، انصاف ملے گا، دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ تھی کہ سب کو مساوات یعنی ایکوالٹی، برابر، سب کو جو بھی کمزور ہے اس کو ریزرویشن دیا جائے گا، تیسری چیز۔ چوتھی چیز تھی سیکیورٹی دی جائے گی، اور یہ 4 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ کسی ملک میں نہیں ملتی ہندوستان کے سوا کہیں نہیں۔ ایک اتنا اچھا قانون اور اتنی اچھی قوم یہاں ہوتے ہوئے بھی ایک زہریلی قوم پیدا ہو گئی، جنہوں نے ہٹلر سے سبق سیکھا تھا، جنہوں نے گوڈ سے اور اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا اس ملک کو برباد کرنے کے لیے، اس چمن کو جس کو ہمارے پوروجوں نے سجایا تھا، ان لوگوں نے برباد کرنے کے لیے ایک ٹیم بنی جس کا نام RSS ہے، فاسسٹ، ہندوتوادی، ہندو نہیں ہندوتوادی لوگ، میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف ایک پیغام دیتا ہوں، جمہوریت کو باقی رکھنے کی اب صرف آواز نہیں، حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہندو راشٹر کے لیے قانون بنا چکے ہیں، نافذ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کھل کر کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ غدار قوم ہے، فاسسٹ لوگ، غدار لوگ ہیں، یہ کبھی ان کے اندر ہمت نہیں جو سامنے آئے، یہ سامنے نہیں آئیں گے، بلڈ کینسر کی طرح اس ملک میں کام کر رہے ہیں اور سب کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا بھی شر ہے وہ سب ایک طرف ہو رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان کی 90 سال کی محنت کا رزلٹ یہ ہے کہ فل پاور میں وہ پہنچ چکے، لیکن حق پسند کبھی ڈرا نہیں کرتے، وہ کم تو ضرور ہوتے لیکن ہمت نہیں ہارتے، گولیوں سے، تلواروں سے، ایسی چیزوں سے، بموں سے وہ ڈرتے نہیں حق پسند لوگ، بلکہ حق پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بہت زیادہ نہیں کہہ کر میں یہ کہتا ہوں کہ صرف نعرے سے بھی کام نہیں بننے والا، اب کام کرنا پڑے گا، کام سے کام ہوتا ہے، بات سے بات ہوتی ہے۔ اب پارلیمنٹ تو اکھاڑے کا اڈا بن چکا ہے، وہاں قوم کی فلاح کا کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی ٹانگ کھینچنے میں اور ایک دوسرے کے سماجی کاموں کو ختم کرنے میں لگ گئے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ SDPI کا مینوفیکچر نے پڑا، سب کے لیے سمویدھان ہے، سب کے لیے اچھا قانون ہے، سب کے لیے، اور ہندوستان
हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने के लिए यहाँ सबसे अच्छा पैगाम है। इस पैगाम के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब सबको फिर से आज़ादी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, मुसावात होगा और सिक्योरिटी मिलेगी। और इस मुल्क में अब कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई कम्युनिस्ट, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन, कोई हिंदू अब किसी जुल्म का शिकार नहीं होगा। की हिफाजत करती है, औरतों की हिफाजत करती है, बच्चों की हिफाजत करती है। वरना आप देखें, हमारे पैसों से, हमारे मेहनत से इस सिक्योरिटी के लोग, पॉलिटिकल लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, लाठियां चार्ज करवाते हैं अच्छे लोगों पर, गोलियां चलवाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अच्छे लोग पुलिस में भी हैं, मीडिया में भी हैं, इंटेलिजेंस में भी हैं, नेवी में भी हैं, आर्मी में भी हैं, पब्लिक में भी हैं। उन अच्छे लोगों को ये खत्म नहीं कर सकते। और मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं, कोई भी ताकत हिटलर को भी बुला ले, यहूदियों को बुला ले, वहां जाके खूब मीटिंग कर ले, वहां साहब में समझ लेते कि क्या करने वाले हैं। ये मत समझे कि ये जो चालें चल रहे हैं इनको किसी को पता नहीं, सब कुछ पता है। अब इस मुल्क के लिए एक बार हमने कुर्बान, और इस तरह की पार्टियों को हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नया जोश और